بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ سورۃ الاخلاص کی تفسیر۔ اس سورت میں توحید خالص کا بیان ہے، اس لیے اس کا نام سورۃ الاخلاص ہے۔ یہ سورت مکی ہے۔ مختلف مواقع پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال ہوا کہ اپنے رب کی تعریف کریں، آپ کا رب کون ہے؟ جواب میں یہ سورت نازل ہوئی۔ یہ سوال مکہ کے مشرکین نے کیا، مدینہ کے اہل کتاب نے کیا۔ ان میں سے ایک سوال کے جواب میں یہ سورت نازل ہوئی۔ باقی مواقع پر سوال کے جواب میں یہ سورت پڑھ کر سنا دی جاتی۔ اس سورت کا مضمون توحید ہے۔ اس میں توحید باری کے سلسلے میں تمام جوانب کا بیان ہے۔ اللہ وہ یکتا ذات ہے جس میں دوہرے کا تصور نہیں ہو سکتا۔ اس مقصد کو لفظ احدٌ سے بیان فرمایا۔ اللہ کی ذات وہ یکتا موجود ہے جس کے ہاتھ میں کل کائنات کی تدبیر اور نظام ہے، اسی لیے کسی مطلب کی برآوری کے لیے صرف اور صرف اسی کی طرف رجوع کیا جاتا ہے۔ اس مطلب کو اللہ الصمد سے بیان کیا گیا ہے جس کے معنی کل کائنات اللہ کی محتاج ہے اور اللہ کسی کا محتاج نہیں ہے۔ اللہ اس سے پاک و منزہ ہے کہ اس کی کوئی اولاد ہو۔ تمام کائنات کے ساتھ اللہ کی نسبت عبد و معبود، خالق و مخلوق کی ہے۔ اولاد کی نسبت دینا شان الہی میں گستاخی ہے۔ یہ گستاخی انتہائی بڑی گستاخی ہے۔ اس کا اندازہ سورہ مریم کی آیات سے لگایا جا سکتا ہے جس میں فرمایا گیا ہے، قریب ہے کہ اس سے آسمان پھٹ جائیں اور زمین شق ہو جائے اور پہاڑ ریزہ ریزہ ہو کر گر جائیں، اس بات پر کہ انہوں نے رحمان کے لیے فرزندگی کی موجودگی کا الزام لگایا ہے۔ اس مطلب کو لم یلد سے واضح فرمایا۔ اللہ تعالیٰ قدیم ہے، لہٰذا یہ تصور ممکن نہیں ہے کہ کوئی یہ بچگانہ سوال اٹھائے ہر چیز کو اللہ نے پیدا کیا۔ اللہ کو کس نے پیدا کیا؟ چونکہ اللہ کی ذات بذات خود موجود ہے، اس کا وجود کسی اور سے نہیں ہے۔ اس مطلب کو ولم یولد سے بیان فرمایا۔ اللہ تعالیٰ کی ذات وہ یکتا ذات ہے جس کا کوئی ہمسر نہیں، اس کا کوئی شریک نہیں۔ اس مطلب کو ولم یکن لہ کفواً احد سے فرمایا۔ سورۃ الاخلاص کی فضیلت بہت زیادہ ہے۔ اس کے لیے یہ بات کافی ہے کہ احادیث میں اس مختصر مگر جامع سورت کو قرآن کی 1/3 کے برابر قرار دیا گیا ہے۔ اس سورۃ المبارکہ کی فضیلت میں یہ بات اہم ہے کہ اس کی کثرت سے تلاوت کرنا اللہ کے ساتھ عشق و محبت کی علامت ہے۔ اس شخص کو اللہ کی محبت کی سعادت حاصل ہوتی ہے جو اس سورت کی کثرت سے تلاوت کرتا ہے۔ قل، کہہ دیجئے، اس کا مخاطب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ہے۔ روایات کے مطابق مشرکین یا علماء یہود نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، جس یکتا رب کی طرف آپ ہمیں دعوت دے رہے ہیں اس کا وصف بیان کریں، وہ کیسا ہے؟ اس پر یہ سورۃ المبارک نازل ہوئی۔ ہوا کا لفظ بات یہ ہے، واقعہ اس طرح ہے کی جگہ ذکر کرتے ہیں۔ اللہ
یہ وہ لفظ ہے جس سے ہر ضمیر اور ہر وجدان واقف ہے۔ حتیٰ مشرکین سے بھی جب پوچھا جاتا ہے بتاؤ تمہارا خالق، رازق اور آسمانوں اور زمین کا خالق کون ہے، تو وہ بھی کہتے ہیں اللہ ہے۔ احد، یکتا ہے، ذات میں یکتا، ربوبیت میں یکتا، خلقیت میں یکتا، رازقیت میں یکتا، ذات و صفات اور افعال میں یکتا ہے، تدبیر کائنات میں یکتا ہے، ہر اعتبار سے یکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کے بارے میں 4 قسم کے توحیدی درجات کے قائل ہیں۔ اول، توحید ذات۔ اللہ تعالیٰ کی ذات یکتا ہے، جس میں کسی قسم کی کثرت کا شائبہ نہیں ہے، اس کے اجزا نہیں ہیں، یعنی وہ مرکب نہیں ہے کہ اجزا کی کثرت ہو جائے، اس کی ذات و صفات میں کثرت نہیں ہے کہ ذات اور صفات الگ ہوں۔ توحید صفات۔ اللہ تعالیٰ کی صفات ذات سے جدا کوئی اضافی چیز نہیں ہے، جسے انسان میں ہے کہ انسان کی ذات ہے اور علم نہیں تھا، بعد میں اس میں آ گیا، لیکن اللہ کی صفات عین ذات ہے۔ جب ہم کہتے ہیں اللہ عالم ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ کو علم حاصل ہے، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ اس ذات کو کہتے ہیں جس کی ذات علم سے عبارت ہے۔ توحید افعال۔ اللہ تعالیٰ کے افعال میں کسی کی شرکت نہیں ہے، وہ خالق ہے تو یکتا، رازق ہے تو یکتا رازق، حیات دہندہ ہے تو یکتا، حیات اور موت بھی صرف اور صرف اسی کے ہاتھ میں ہے، یعنی اللہ تعالیٰ اپنے افعال میں کاملاً مستقل ہے، کسی کی بھی شرکت نہیں ہے، جبکہ غیر خدا کسی کام میں مستقل نہیں ہے، محتاج ہوتا ہے۔ اللہ اپنی ربوبیت میں یکتا ہے، وہ یکتا قانون دہندہ ہے، وہ تدبیر کائنات میں یکتا ہے، اس کے ہاتھ میں ہر چیز کی سلطنت ہے۔ توحید عبادت۔ عبادت اور بندگی صرف اللہ تعالیٰ کی ہوتی ہے۔ ہم نے متعدد مقامات پر عبادت کی تعریف کا ذکر کیا ہے، یہ تعریف خود قرآن سے ماخوذ ہے۔ عبادت کی تعریف یہ ہے کہ کسی ذات کو خالق یا رب سمجھ کر اس کی تعظیم کی جائے۔ اے لوگوں، اپنے پروردگار کی عبادت کرو، یہی اللہ تعالیٰ تمہارا پروردگار ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، وہ ہر چیز کا خالق ہے، لہٰذا اس کی عبادت کرو۔ ان آیات میں فرمایا اپنے رب، اپنے خالق کی عبادت کرو۔ صمد کے معنی بے نیازی سے کیے جاتے ہیں۔ صمد کے اصل لغوی معنی ہے مقصود کل، مرجع و ماورائی کل ہے کہ کائنات اس کی محتاج ہے، اس کی طرف رجوع کرتی ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں، کسی کی طرف رجوع نہیں کرتا۔ چنانچہ صمد کے لیے توحید لازمی ہے، اس کا کوئی شریک نہ ہو تو وہ صمد ہوتا ہے۔ لم یلد، اس نے کسی کو نہیں جنا، ولم یولد، نہ وہ جنا گیا، یعنی وہ کسی کی اولاد نہیں ہے۔ اس سے اللہ تعالیٰ کے قدیم اور واجب الوجود ہونے کی طرف اشارہ ہے۔ صرف اللہ کی ذات ہے کہ نہ اس کی اولاد ہے، نہ ہی وہ کسی کی اولاد ہے۔ کفواً، نظیر، مثل، مشابہ ہم رتبہ کو کہتے ہیں، یعنی ذات اور صفات میں اللہ تعالیٰ کا کوئی ہم رتبہ نہیں ہے، اس جیسی کوئی چیز نہیں ہے، نہ ذات میں، نہ صفات میں، نہ افعال میں، نہ خلق و ایجاد میں، نہ تدبیر کائنات میں۔ شاید ذات خدا میں کسی اور کا ہم درجہ ہونے کا کوئی
قائل نہیں ہے، البتہ تدبیر میں ہم درجہ ہونے کے مشرکین قائل ہیں۔ صدق اللہ العلی العظیم۔